بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من هوال مقتحم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فسرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة قال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب ماء زمزم ثم لامه وعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني زئره وقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فاستقبلوه وهو متنقي اللون قال أنس فكنت أرى أثر المخيط في صدره. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاه جبرائیل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں جب دایا حلیمہ کے پاس تھے اس وقت واقعہ ہے کہ ایک دن آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. یعنی آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کو دودھ پلانے والی دایا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب عورت ہے. وہیں آپ نے دودھ پیا، پھر کچھ بڑے بھی ہو گئے، پھر حضرت آمینہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے یہ اجازت دی کہ وہیں رکھو ابھی ان کو، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی معلوم ہوتی ہے. تو وہاں رہے، چلتے پھرتے ہوئے. تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جو حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خود کے بچے بھی تھے، اس مل کر کھیل رہے تھے، گھر سے تھوڑا دور نکل گئے تھے. تو اتاه جبرائیل، جبرائیل السلام آپ کے پاس تشریف لائے. اور جبرائیل السلام جو آئے تو فرشتوں کی شکل میں نہیں، انسانوں کی شکل میں بھی آتے، انسانوں کی شکل میں ہی آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہا آنے کے واقعات ہے وہ انسانی شکل میں. اور ایک صحابی کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں اکثر آیا کرتے تھے. تو فاخذہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام نے پکڑا، فسرعہ، اور چھیٹ لٹا دیا زمین کے اوپر، فشق عن قلبہ، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دل کے قریب سے چاک کیا ہے. 4 مرتبہ آپریشن کیا ہے فرشتے نے، 4 مرتبہ، اور جگہ پر آئے گا انشاءاللہ معراج کے وقت ہو گرا 4 مرتبہ یہ. اور 4 مرتبہ میں جو ہے وہ دل کو دھویا. عجیب بات ہے، کیونکہ یہ دل جو ہے نا، یہ قلب جو ہے نا، انبیاء کرام علیہ السلام کا تو بہت اونچا مرتبہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. صاحب قصیدہ بردہ نے یہ شعر کہا ہے، اتنا یاد کر لو. أَنَّهُ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ، ہمارا علم اتنا ہے کہ وہ ایک انسان نظر آتے ہیں ہم کو، أَنَّهُ بَشَرٌ. لیکن بات یہ ہے وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، ساری مخلوق میں سب سے اوپر ہے. اور یہ تو آپ کا میرا سب کا عقیدہ ہے ہی ہے. تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تو پھر دل کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ نے دل کو اچھا ہی پیدا کیا، لیکن اللہ پاک کی حکمت ہی اس دنیا میں آئے تو دنیا کے اندر دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے چلائی. کوئی بھی سبب ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ چلاتا ہو. پانی پیے تو ہماری پیاس مٹ جاتی ہے، یہ کسی کی طاقت ہے نہیں، یہ صرف اللہ جل شانہ نے پانی کے اندر پیاس کے بجھ جانے کی طاقت رکھی ہے. ہماری طاقت نہیں. ورنہ بہت سارے ہزاروں انسان ہیں وہ پانی پیتے ہیں، پیاس نہیں بجھتی ہے. ایک بیماری ہے جلندر کی بیماری، اتنا بڑا پیٹ ہو جاتا ہے آدمی، ہے نا. حق تعالیٰ جل شانہ حفاظت فرمائے.
وہ اگر کہیں بھی بیٹھے کتنا بھی پیے لیکن پیاس اس کی بجتی نہیں ہے، پیتے پیتے پیٹ بڑھ جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے بیچارہ. میں نے بھی دیکھا ہے ایسے آدمی کو. تو تمام اسباب کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے اسباب کے اندر جو تاثیر رکھی ہے کہ پانی پیے تو پیاس بجھے، کھانا کھائے تو بھوک مٹے، اور پھر یہ سوائے ہزاروں لاکھوں دوائیاں ہیں، پیراسیٹامول سے ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ کسی کا باپ تھوڑا کرتا ہے، یہ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کے اندر یہ چیز پیدا کی. ہاں انسان کے دماغ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھ دی کہ یوں کر یوں کر، یعنی آگ سے جلتا ہے. تو انبیاء یہ جو ہے قلب جو ہے انسان کا قلب بہت عجیب ہے. میں کہتا ہوں کہ اسی کو بنانے کی ضرورت ہے، زیادہ پڑھ کر یا ذکر کر کے یا یہ وہ اگر دل نہیں بنا تو کچھ بنا نہیں. دل بہت نازک ہے، یہ ہمارا بنتا نہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا بنا یا نہیں، اور اس میں قصور ہمارا ہی ہوتا ہے. کوئی اللہ اللہ کرے اللہ 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 اللہ، اور کسی کو دیکھ کر زور سے کرتا ہے اللہ، کسی کو دیکھ کر اللہ، تو یہ دل کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کا دل تو بگڑ گیا ہے، کتنا پڑھے کتنا ذکر کرے لیکن قلب کے اوپر ساتھ نہ رکھا کچھ کام بننے والا نہیں. میرا عزیز دوست اس کو خوب یاد رکھو. جیسے ابھی یہ جو جلسہ ہوا تھا پچھلے جمعہ کو، تو میں نے وہ لقمان حکیم حضرت لقمان اسلام جن کا قرآن پاک میں بیان آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تو شروع میں کسی کا کام کیا ہے تو کہا یہ ایک بکری ذبح کر دو اور اس میں اچھی سے اچھی چیز لاؤ تو وہ دل لیا ہے. پھر کہا اور بکری ذبح کرو دوسری، اس میں بری سے بری جاؤ تو بھی دل لائے. فرمایا یہ سب سے اچھا بھی ہے اور سب سے خراب بھی ہے. اگر یہ دل بن جاتا ہے تو آدمی سب سے اچھا بن گیا، اور دل خراب ہو گیا تو کتنا بھی یہ کرو یہ کرو. اسی لیے تو کہتے ہیں اپنی اصلاح کسی کے پاس کراؤ، اپنی اصلاح. ہاں مستقل بذات مت بن جاؤ ورنہ مستقل بذات بن جاؤ گے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لفظ ہے، مستقل بذات بن جاؤ گے. میں پڑھ گیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، اپنی ہی رائے پر چلتا ہے. فرمایا یہ بذات ہے. یہ میں بذات جو کہتا ہوں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں جو اتنے بڑے مجدد زمانے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو مستقل بذات بن جاتا ہے، اپنی سمجھ سے ساری کام کرنا چاہتا ہے، فرمایا وہ بذات ہے. اسی لیے تو یہ اصلاح کا معاملہ ہے، اصلاح کا. اور اللہ جل شانہ کچھ تھوڑا سا مجھے بھی تجربہ دے دیا. میں اپنی زندگی کے اندر جو ہے شاہ وسی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نمبر 1، حضرت انعام الحسن صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نمبر 2، اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ابھی جن کا انتقال ہوا. یہ 3 سے بیعت ہوا. یہ نہیں کہ بدل کر ایک سے بیعت ہوا. جب وہ یہاں دنیا سے چلے گئے تو میرے کو ایسا لگا کہ نہیں اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے. تو پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے ہے نا ملاوی، تو پھر ان سے جو ہے رابطہ پیدا کر لیا. پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، ابھی بھی خالی ہو گیا. ابھی خالی ہے اچھا نہیں زندگی پر، اور ابھی بھی تلاش کرتا ہوں. ابھی ان کا انتقال ہو گیا. 3 پیر تو میرے ہے نا. اس پیر کے متعلق تو مجھے یہ تھا کہ یہ تو آخر میں مجھے دفنا کر جو ہے زندہ رہیں گے، نماز بھی پڑھائیں گے. لیکن کیا معلوم اللہ جل شانہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ان اللہ یہ فرمائش ہے، وہ بھی چلے گئے. اب 4تھے نمبر کے اوپر بھی میں ارادہ کر رہا ہوں میری سمجھ کے مطابق. میں نے کہا مرنے دم تو کوئی نہ کوئی پیر ہونا چاہیے. لیکن بہت فائدہ ہوا، یہ تینوں سے بہت فائدہ ہوا. یہ تینوں کو اللہ جل شانہ مرحوم بنائے، رحمت ان کے اوپر خوب برسائے، ان کی قبروں میں نور سے بھرپور فرمائے. تو یہ بیعت کا سلسلہ اس لیے نکلا ہے کہ دل بننے کے بعد جو کام کرو گے کام صحیح ہوگا، دل بگڑنے کے بعد جو کام کرو گے وہ بیکار ہو جائے گا. دل بگڑنے کے بعد جتنا لکھو گے پڑھو گے تو وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا، میل بن جائے گا، گندا بن جائے گا. اور اگر دل بن گیا کسی نہ کسی طریقے سے تو فرمایا تھوڑی چیز بھی کرو گے تو کیا ہو جائے گی، بہت ساری چیز بن جائے گی. اس لیے یہ سلسلہ ہے. حق تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کی لمبی عمریں ہوں گی، سمجھ لینا اس کو اچھی طریقے سے کیا کرنا ہے کیا نہیں، ورنہ اکیلے بھٹکتے رہو گے جنگل کے اندر تو پھر بربادی کا سامان آ جائے گا. دل بن گیا ساری چیزیں یاد ہو جائے گی، چاہے کچھ بھی ہو گھر میں بیٹھنا پڑے. بھائی جیسے قانون ہوتے ہیں نا کہ بھائی ابھی لاک ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک قاعدہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو گھر پر تو دل بنا ہے تو گھر میں بھی مسجد ہے، اور دل نہیں بنا ہے تو مسجد میں بھی گھر ہے. ایسا سمجھے، اگر دل بنا ہے تو گھر بھی کیا ہو جائے گا مسجد، اور دل بگڑا ہے تو مسجد بھی کیا بن جائے گا گھر. اس لیے کہ مسجد کے اندر آ کر دیواروں سے ٹیک لگا کر لوگوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں. یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، ساری دنیا میں آپ دیکھ لو، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں
انڈیا میں دیکھو عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں. تو دل نہیں بنا ہے تو مسجد کو بھی گھر بنا لو گی، اور اگر دل بن گیا ہے تو پھر گھر میں بیٹھنا پڑا کبھی تو گھر بھی کیا ہو جائے گا، مسجد بن جائے گا. اس لیے اس دل کی فکر کرو. حق تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرما. تو میں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا دل سب سے اعلیٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو سب سے اعلیٰ ہے. قرآن پاک اس کے اوپر گواہ ہے، شاہد ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کے دلوں کو بنایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، آیتیں پڑھ کر سنائی اور یہی لی ویزکیہم، ان کے دلوں کو بنایا ان کے. اور پھر جو ہے ذرا سی دیر کے اندر کہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور کہاں یہ آگے اب سینہ ٹھوک رہے، کون حضور کا نام لیتا ہے میرے پاس ہو، میں ان کو ختم کر دوں گا. ذرا سی دیر کے اندر تبدیل ہو گیا دل، دیکھا آپ نے. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سی دیر کے اندر دل تبدیل ہو گیا، ذرا سی دیر کے اندر اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ کس دل نے بنایا؟ یہ اللہ کے نبی بنایا تو اللہ تعالیٰ نے، لیکن سب بنایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی. تو پھر اللہ کے نبی کا دل کیسا ہوگا؟ اس دل کو اس سبب کی دنیا کے اندر اللہ جل شانہ ساری مخلوق کو، امت کو معلوم کرانے کے لیے بتلاتے ہیں کہ دیکھو رسول کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مربی نہیں، کوئی مربی ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی استاد بھی نہیں آپ کا. اسی لیے تو آپ کو کہتے ہیں بار بار امی امی امی، لکھے پڑھے نہیں. تو آپ کو علم سکھلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو آپ کے دل کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس دنیا کے اندر جو ہے یعنی اسباب کے درجے کے اندر اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کا 4 مرتبہ آپریشن کرایا. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. اس حدیث پاک میں پہلا آپریشن ہے، انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا. حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. پڑھو کرو اللہ کو مناؤ، پڑھو کرو اللہ کو مناؤ، گناہ ہو کر کے مت سو. زندگی بہت جلدی جلدی جا رہی ہے. یہ رمضان تو کل گئی اور ابھی کہتے ہیں رمضان آ گئی. تو دنیا کو ہزاروں سال گزر گئے، وہی چٹنی ہو گئے. تو تمہاری اور میری 60-70 زندگی یہ تو خوشی بھی نہیں ہے، یہ تو میٹھی زندگی ہے. کرو کچھ کر لو، کچھ کر لو، گناہوں کر کے مت سو. اللہ کو ناراض کر کے سو گے تو پھر اللہ تعالیٰ سو میں ہمیں ناراض کرے گا. حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ یاسین شریف، سورہ تبارک یہ وہ پڑھ کر، اور پھر اسی طرح اپنے دل کو کس طرح بنانا ہے اس کو بھی سوچ لو. حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. یہ پہلا آپریشن کیا اس حدیث میں آیا ہے. انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ 40 بھی اور اسی طرح اور دوسری بات بھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا نا، تو ایک عادت ڈال دو اپنے اندر. ڈالو گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی. کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے لیکن بہت برکت والی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، جیسا بھی واشہد ان محمد ہے اس میں، تو کیا واشہد ان سیدنا محمد. اہم کتابیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کی، مثلا دلائل خیرات میں بھی لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر سیدنا، خاص کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سیدنا، کیونکہ سید کے معنی ہمارے سردار، اس سے کیا ہو جائے گا؟ محبت بڑھ جائے گی. حدیث پاک میں، بعض ضرور پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مانگا کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم اعف عني فإنك عفو كريم، اللهم اعف عني فإنك عفو كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في الموت في بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى